بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک شخص دو کام کیا کرتا تھا۔ ایک تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مناتا، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کا جشن مناتا۔ سارا سال تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جوڑتا اور مولا حسین علیہ السلام کا جشن مناتا۔ اس بندے پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس پر بہت ہی زیادہ غریبی آ گئی اور شعبان کا مہینہ بھی آ گیا۔ اس بندے نے رونا شروع کر دیا، اتنا رویا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کرما والیہ، شعبان کا مہینہ آ گیا ہے اور مرشد حسین علیہ السلام کا جشن بھی قریب آ گیا ہے اور میری جیب بھی خالی ہو گئی ہے، مولا حسین علیہ السلام کا جشن کیسے منائیں؟ ابھی دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا باہر سے آیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بیٹے نے پوچھا بجان آپ پریشان کیوں ہیں؟ باپ نے کہا بیٹا مرشد حسین علیہ السلام کا جشن قریب آ گیا ہے اور میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ بیٹا بڑا عقلمند تھا، اس نے کہا بجان مرشد حسین علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے یہ کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو باپ نے کہا مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام سے محبت کا حکم تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے بیٹے مجھے مرشد حسین علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے۔ تو بیٹے نے کہا بابا جان میری انگلی پکڑ لیں اور مجھے غلاموں کے بازار میں لے جا کر مولا حسین علیہ السلام کے نام پر فروخت کر دیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ لی اور غلاموں کی منڈی کی طرف چل پڑا۔ غلاموں کی منڈی میں پہنچ کر باپ سارا دن بچے کو لے کر کھڑا رہا، مگر کوئی بھی گاہک بچے کو خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ جب شام ہوئی تو اس بچے کے باپ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیوں روتے ہو؟ تو باپ نے کہا بیٹا کوئی گاہک نہیں آیا اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر بیٹے نے اپنے باپ سے کہا بابا آپ روئے نہ، آج تو 1 شعبان ہے، 2 دن ابھی باقی ہیں، مرشد حسین علیہ السلام کے جشن میں آپ پریشان نہ ہوں، کل پھر آ جائیں گے، پرسوں پھر آ جائیں گے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مجھے ضرور خرید لے گا۔ آخر مایوس ہو کر اس نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ لی اور روتا ہوا چل پڑا اور بولا بیٹا تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آگے سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ گھوڑ سوار نے گھوڑے کو روک کر ان دونوں باپ بیٹے سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ اس بندے نے جھوٹ بول کر کہا یہ میرا غلام ہے، میں اسے غلاموں کی منڈی میں بیچنے کے لیے گیا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن کسی نے خریدا نہیں، اس لیے مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ اس گھوڑ سوار نے کہا رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ گھوڑ سوار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کی اشرفیوں کی تھیلی باہر نکالی اور کہا اس میں تمہاری ضرورت سے زیادہ اشرفیاں موجود ہیں، یہ سونے کی اشرفیاں لے لو اور یہ غلام مجھے بیچ دو۔ تو اس نے اشرفیوں کی تھیلی اس گھوڑ سوار سے لے لی اور اپنے بیٹے کو بیچ دیا۔ پھر جاتے وقت باپ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا جا بیٹا مولا حسین علیہ السلام کے نام پر تو فروخت ہوا ہے، جا بیٹا اللہ کے حوالے۔ گھوڑ سوار نے بچے کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا اور بچے کا باپ اشرفیوں کی تھیلی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اب مرشد حسین علیہ السلام کا 3 شعبان کو جشن منائیں گے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گھوڑا پہنچا تھا کہ بچے کو اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ پھر بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اس گھوڑ سوار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے نے کہا میری ماں کی یاد آئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اس گھوڑ سوار نے کہا بیٹا گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ۔ بچے نے کہا کیوں؟ گھوڑ سوار نے کہا نیچے اترو، اپنے گھر بھاگ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو بچے نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ تو گھوڑ سوار نے کہا کیوں؟ تو بچے نے کہا میرا باپ مار کے میری چمڑی ادھیڑ دے گا، مجھ سے کہے گا میں نے تمہیں مولا حسین علیہ السلام کے نام پر فروخت کیا تھا، تم بھاگ آئے ہو، اس لیے میں واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ گھوڑ سوار نے کہا جو تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو بچے نے کہا مجھے بے شک لاکھ اپنی ماں کی یاد آئے لیکن مجھے اپنے باپ کی مار سے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر گھوڑ سوار نے کہا اپنا کان میرے منہ کے نزدیک کرو، اگر یہ تمہارا باپ تمہیں مارنے لگے تو اسے یہ بات کہنا جو میں نے تمہارے کان میں کہی ہے۔ تو بچے نے کہا اس گھوڑ سوار کی بات سن کر کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ گھوڑ سوار چلا گیا اور وہ بچہ چلتا چلتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب گھر پہنچا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ بچے نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو بچے نے کہا ماں میں تمہارا بیٹا ہوں۔ تو ماں نے کہا کیا تم بھاگ آئے ہو؟ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم بھاگ آئے ہو تو وہ تمہیں مار کر تمہاری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ تو پھر بچے نے کہا اماں دروازہ تو کھولو، میں بھاگ کر نہیں آیا۔
تو اس کی ماں نے دروازہ کھول دیا، گھر کے اندر آ کے بیٹا چارپائی پہ بیٹھ گیا اور اپنی ماں سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں کی آواز سن کر اچانک بچے کا باپ بھی اٹھ گیا۔ پھر کیا ہونا تھا، باپ نے ڈنڈا پکڑ لیا۔ بچے نے کہا بابا مجھے مارو نہ، پہلے میری بات تو سن لو۔ باپ نے غصے سے کہا تمہیں ہی شوق تھا فروخت ہونے کا اور خود ہی بھاگ گئے ہو۔ تو بیٹے نے کہا بابا اپنا کان نزدیک کرو، میری بات سنو۔ بابا جس گھوڑ سوار کو آپ نے مجھے بیچا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ باپ سے کہنا جس حسین علیہ السلام کے آگے مجھے بیچ آئے ہو، اسی حسین علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ سوار مولا حسین علیہ السلام ہی تھے، خود ہی خریدنے والے اور خود ہی چھوڑ دینے والے۔